اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ البقرہ میں بڑی عجیب و غریب آیات آتی ہیں۔ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو زندگی کس طرح عطا کرتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بے شک کیوں نہیں، ایمان تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے قلب کو، میرے دل کو جو ہے مزید اطمینان حاصل ہو، وہ مزید مطمئن ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نسخہ دیا کہ 4 پرندے پکڑو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور ہر ٹکڑے کو ایک ایک پہاڑ پہ جا کے جو ہے وہ رکھاؤ، یہاں یعنی کہ منتشر ہو جائیں، اور پھر جب ان کو تم پکارو گے تو یأتینک سعیا، یہ تیزی کے ساتھ جو ہیں چلتے ہوئے تمہاری طرف لوٹ آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک یہ واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ پکارے، مگر آپ اگر قرآن کا غور سے مطالعہ کریں تو دیکھیں گے آپ کہ یہ کوئی واحد جگہ نہیں ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ پکاریں۔ سورۃ الحج میں جائیے اور آپ کو آیتیں ملیں گی کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے مقرر کیا ابراہیم کے لیے کعبہ کو، اور جو احکامات دیے گئے ان میں حکم کیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں منادی کرا دیجئے حج کے لیے، بلائیے ان کو حج پر۔ یعنی جس طرح سے پرندوں کو پکارا گیا تھا، اب پوری انسانیت کے لیے ایک حکم جاری کیا جا رہا ہے کہ لوگ حج پر آئیں۔ تو لوگ چلے آئیں گے پیدل، پیادے اور دبلی اونٹنیوں پر، یعنی کہ دور دراز کے علاقوں سے اور گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ چلے آئیں گے، اور پھر کعبے کا طواف بھی کریں گے، اور پھر سعی کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ تو اس آیت میں کیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں کی کہانی کے متعلق تھی؟ یأتینک سعیا، تو جس طرح سے ان کی سعی تھی وہ دوڑتے چلے آئے پرندے، اسی طرح سے ایک انسانوں کی بھی وہی سعی ہے کہ وہ اپنے مالک کے حکم پر جو ہے دوڑتے چلے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام ارکان دیے حج کے۔ اور جہاں حج کے ارکان دیے تو کہا یہ گیا کہ جو تم حج پر آتے ہو اور جو جانوروں کی قربانیاں کرتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارے دل کی پرہیزگاری ہے، اور جو تمہارے دل میں جو لو لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو تمہاری دل میں جو لگن ہے اپنے رب کے لیے، وہ جذبہ جو ہے، جو تمہارا تقویٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اور اس تمام ریاضت کا، اس تمام سعی کا مقصد کیا ہے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کی تم تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس نعمت عظمیٰ پر؟ ہدایت پر، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، جس طرح سے اس نے ان پرندوں کو ہدایت دی کہ وہ منتشر تھے، وہ مرے پڑے تھے، اور وہ اللہ کے حکم پر ان کو ایک زندگی ملی اور وہ اڑے چلے آئے اپنے مالک کی طرف۔ اسی طرح سے تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی، اور تم اللہ تعالیٰ کے اس سفر پر گامزن ہو گئے۔ اور ہم کیا کہتے ہوئے آتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، وہ اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے۔ یہی تکبیر لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، دوسری عید، یعنی ایک تو یہ عید ہوتی ہے نا ہماری اب جانوروں کی قربانی جو بقرعید ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو رمضان کی عید ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر بھی جو آیتیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ البقرہ میں بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور
اس کی جس کو سعادت نصیب ہو کہ وہ اس مہینے تک پہنچے تو وہ روزے رکھے، اور اگر وہ مریض ہے یا سفر میں ہے تو ان روزوں کی گنتی دوسرے ایام میں مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم جو تمام گنتی ہے وہ مکمل کر سکو، اپنے فرض کی ادائیگی کر سکو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ پھر کس بات پہ؟ جو تمہیں نعمت عظمیٰ عطا کی گئی، ہدایت کی، جو تو اللہ نے تمہیں رستہ دکھایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکو۔ تو آپ دیکھیے کہ دونوں عیدوں میں جو تکبیرات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ دونوں کی عیدوں میں جو عبادت جو تجویز کی گئی، تو یہ تکبیرات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن میں کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ یہ تمہاری جو عید ہے، یہ تمہاری جو خوشی ہے، یہ جو تمہاری جو سیلیبریشن ہے۔ روزہ بھی ایک ایسی ریاضت ہے کہ اگر آپ روزے کو امام ابن قیوم کی نظر سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کی عکاسی کرتی ہے، کہ جس طرح سے انسان روزے میں ایک پرہیزگاری کا شیوا اپناتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کو بولے کہ ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، رک جاؤ، تھوڑی دیر کی بات ہے، اور پھر ہماری جو ہے وہ عید ہوگی جب ہم اپنے رب سے ملیں گے۔ یعنی کہ جس طرح سے روزوں کو کہا گیا کہ یہ ایام معدودات ہیں، اسی طرح سے انسان کی زندگی کیا ہے، وہ بھی تو ایام معدودات ہے، گنے چنے چند دن۔ اور تو روزہ اور حج دونوں عبادتیں جو ہیں وہ عید پر ختم ہوتی ہیں، اور عید جو ہے وہ سگنیفائی کرتی ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ اپنے چاہنے والوں سے ملتے ہیں، اور جو مومن ہے اس کی چاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس لیے جو ایک مومن کی جو موت ہوتی ہے وہ تمام شر اس سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے، اپنے محبوب سے، اپنے خالق سے جا ملتا ہے۔ یہ اس کی عید ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی تمام زندگی میں اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھا ہوتا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹائز کیا ہوا ہوتا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی تو ہر پکار پر اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، وہ لبیک اور لبیک کا کرتا ہر موقع پر۔ تو یہ جو پکار ہے یہ ہمارے کانوں میں بھی پڑ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت بھی اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام الکبیر کہ وہ سب سے بڑا ہے، تمام چیزوں سے مقدم ہے اس کی ذات، ہر چیز سے بڑی اس کی ذات ہے۔ الکبیر کا مطلب ہے کہ تمام کبریائی جو ہے، تمام بزرگی جو ہے، اعلیٰ مرتبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اذان جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ریمائنڈر ہوتا ہے نا ہمارے لیے۔ اور پھر ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ لیکن جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ حیہ، یعنی زندگی سے تعلق ہے، حیات سے تعلق ہے اس لفظ کا۔ تو یہ جو پکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی، یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کا ایک ذریعہ ہمیں عطا کیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ مجھے لِيَطْمَئِنَّ قلبی، کہ میرے دل کو جو ہے وہ میرے دل کو وہ سکون نصیب ہو۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے لیے کیا سکون کا اور اطمینان کا نسخہ بتایا کہ اللہ کا ذکر، اور اس ذکر کے لیے کیا عبادت ہے؟ وہ نماز ہے۔ وذکر اللہ اکبر، کہ نماز جو ہے وہ ہر برائی سے روکتی ہے، لیکن وہ ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم کو ایک ذکر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے تمہاری ایمان کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو پودے ہوتے ہیں اور وہ ان پہ مردہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ جب پانی ڈالتے ہیں تو ایک دم سے کھل اٹھتے ہیں،
تو یہ ذکر جو ہوتا ہے یہ اسی طرح سے جو ہے انسان کے دل کو زندگی جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، تم نے اس کی طرف دیکھا کہ جو مردہ تھا، اور پھر فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے نور قرآن عطا کیا. یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، اور اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے. اور پھر اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خالی اندھیروں میں جو ہے لڑکتا پھرے یہاں تک کہ اس سے نکلنے کا نام ہی نہ لے. تو اللہ کی راہ میں چلنے والے کی مثال جو ہے اس کی ہے کہ جس کو رستہ مل جائے، جس کو وہ چراغ راہ مل جائے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی روش پہ چلے. اور ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی تیر کی طرح ان کا رستہ جو تھا، جو ان کی جو ڈائریکشن تھی وہ متعین کر دی گئی تھی. وہی روش ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا. اور آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الحج میں حنفاء للہ غیر مشرکین بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب حنیف بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سیدھا وہ سمت اختیار کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر ایک عجیب و غریب مثال دی گئی. وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس کی مثال ایسی ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ وہ جیسے کوئی آسمان سے گر پڑا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو جو ہے بہت عزت عطا کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آسمان سے گر پڑے اور پھر پرندے جو ہیں اس کے جو ٹکڑوں کو، جو اس کی جو جز ہیں، اس کے جو اجزاء ہیں ان کو لے کر پھریں، یا پھر ہوا میں منتشر ہو جائے. جو ریزہ ریزہ ہو تو ہوا مزید اس کو منتشر کر دے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں ان پرندوں کی پھر سے ایک مثال آ گئی، جیسے وہ بتایا گیا کہ وہ پرندے جو تھے ان کو جب اللہ تعالیٰ نے رستہ دکھایا اور جو سمت دی اس پہ سیدھے سیدھے اپنے مالک کی طرف آ گئے. تو وہ جو ہیں اب ایسے انسان کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معتبر کیا تھا اور وہ اب آسمان سے گر گیا اور وہ پاش ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، تو اس کے ٹکڑوں کو جو ہے لے کے پھرے جا رہے ہیں وہ پرندے، یعنی ان پرندوں کو فوقیت عطا کر دی گئی. یا پھر ہوا اڑاتی پھرے فی مکان سحیق، کسی دور دراز کے مقام میں. تو ایک مکان کا ذکر آیا تھا، وہ کعبہ سے ایسوشیٹڈ تھا سورۃ الحج میں، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے کعبہ کو مقرر کیا. اور وہ سینٹرل، وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی تمام سمتوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ڈائریکشن عطا کی کہ سب کے سب اس پر جو ہے فوکس کریں اور سب اس پر جمع ہو جائیں. لیکن جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ دور پھینک گیا مکان سحیق پر، کہ یعنی دور دراز جو ہے وہ پرندوں نے اس کے اجزاء کو بکھیر دیا. تو بڑی خوبصورت انالوجی جو ہے ایک، اگر آپ قرآن میں سلسلہ دیکھیے مثالوں کا تو مثالیں بھی کس طرح ایک مثال دوسری مثال سے جڑتی چلی جاتی ہے. تو یہ انسان کی کہانی ہے مختصراً، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے انسان آیا ہے، اذان اس کے کان میں سب سے پہلے دی جاتی ہے، اور پھر بدستور جب تک وہ زندہ رہتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، وہی اس کو پکار حج کے لیے ہے، اور روزے کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے رستے ہیں جو اس کو دکھائے جاتے ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف جاؤ، ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی. اور پھر جب پکار دی جائے گی تو وہ آخرت میں وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، اور اس دن جب سب اس اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع ہوں گے، جس دن انسان کی فری ول ختم ہو جائے گی اور سب اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر کر دیے جائیں گے، تو اس دن انسان کو پتہ چلے گا. سورہ سبا میں آتا ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ اس دن کسی کی شفاعت، جس کو بھی آپ نے دنیا میں امپورٹنس دی، جس کو بھی معتبر سمجھا، جس کو بھی فضیلت دی، کوئی بھی جو ہے کسی کی بھی شفاعت، کسی کی بھی جو پہنچ نہیں ہے، کسی کی بھی رسائی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ، کہ سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں.
اور پھر مومنوں کا بتایا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم، کہ جب ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ خوف اور حیبت دور کر دے گا، ان کے دلوں کو سکون عطا کر دے گا، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو کہیں گے سراسر حق، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو علی ہے، بالا تر ہے اور الکبیر ہے اور سب سے بڑی ہے۔ اور یہ ان کی روش دنیا میں بھی تھی، وہ اللہ اکبر کہتے رہے، ان کی زبان، ان کے اقوال اور ان کے اعمال جو ہیں اسی بات کو ریفلیکٹ کرتے رہے۔ انہوں نے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی، ہر چیز میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹائز کیا، اور جب وہ آخرت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو بھی اس کی کبریائی ہی کا ہی حق ادا کریں گے، اور وہ کہیں گے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے سب سے بلند تر ہے اور سب سے بڑی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو اس روش میں ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جانتے ہیں ہماری کمزوریوں کو، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس غفلت سے نکالنے کا جو نسخہ دیا ہے ہمیں، وہ نماز دی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نماز کے جو تمام جو پوسچرز ہوتے ہیں، قیام ہوتا ہے، تو آپ ادھر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے داخل ہوتے ہیں نماز میں کہ تمام دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر انسان رکوع میں جاتا ہے تو پھر اللہ اکبر، پھر رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ اکبر، اور پھر جب سجدہ روح ہوتا ہے تو پھر اللہ اکبر۔ یعنی یہ کہ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے، یاد کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ الکبیر ہے، تمام بڑائی، تمام کبریائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ غفلت کا پردہ ہٹائیں تو ہم جانیں کہ ہر چیز سے مقدم جو ہے اس کی ذات ہے، اور ہر چیز سے بڑی جو ہے اسی کی ذات ہے۔ کبریائی آسمانوں اور زمینوں میں صرف اسی کی ذات کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔